السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ ہماری سوسائٹی میں ہاشم صاحب کی فیملی 1 منتھ پہلے ہی شفٹ ہوئی تھی۔ میں ان کے ہاں قرآن خوانی اور میلاد پر گئی تھی۔ بہت ہی اچھے اور ملنسار لوگ تھے۔ 2 بیٹے 1 بیٹی، مختصر سا گھرانہ تھا۔ ہاشم صاحب کے گھر ان کے بیٹے کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور شادی کا دن آ گیا۔ ہم لوگ رات کو فنکشن اٹینڈ کر کے 2 بجے گھر آئے۔ میرے شوہر علی نے بچوں کو چینج کروا کر سلا دیا۔ میں نے جلدی جلدی چینج کر کے عشاء کی نماز ادا کی۔ صبح کے لیے آٹا گھوندا، کچن کی جلدی جلدی صفائی کر کے بستر پر آ کر لیٹی تو 3 بج چکے تھے، جبکہ علی اور بچے سو چکے تھے۔ میں ابھی لیٹی ہی تھی کہ شور کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی عورت برے طریقے سے چیخ رہی ہو۔ ساتھ میں اور بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے علی کو جگایا اور کہا، دیکھیں باہر کتنا شور ہو رہا ہے۔ علی نے کہا، سو جاؤ، صبح ہم سب نے جانا ہے۔ وہ کروٹ بدل کر سو گئے۔ میں بھی کروٹ بدل کر سو گئی۔ میں نے کہا، صبح خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ محلے میں رات کو کس بات کا شور تھا۔ پھر کیا ہوا، مصروفیت بڑھ گئی۔ اسکول کے ایگزامس ہو رہے تھے، بچوں کے بھی اور میرے اسکول کے بھی۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ ایک دن مسز ہاشم میرے گھر پہنچ گئیں۔ وہ بہت ہی پریشان اور ڈسٹرب تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی اور پوچھا کہ اس رات کس بات کا شور تھا، آپ کو کچھ پتہ ہے کیا؟ مسز حشمت نے ایک سرد آہ بھری۔ بیٹا، وہ میرے گھر کا ہی شور تھا۔ میں اسی سلسلے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شور میری بہو کر رہی تھی۔ میں نے کہا، ارے وہ تو ان کی شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ اس بات پر رو پڑی۔ سنبل بیٹا، اصل میں نبیلہ نفسیاتی مریض ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے اس 1 ہفتے میں اس کو کہاں کہاں نہیں دکھایا۔ دن میں وہ بالکل نارمل ہوتی ہے، رات میں پتہ نہیں اس کو دورے پڑتے ہیں۔ میں نے پوچھا، ارے یہ بتائیے آپی، ان کا اپنے شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ اف بیٹا مت پوچھو۔ عمران کو دیکھ کر خاص طور پر وہ چیختی چلاتی ہے۔ بیچارہ میرا بچہ بھی بہت پریشان ہے۔ وہ چپ ہوئی تو میں نے ایک لمبا سانس لیا اور سر ہلایا۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے۔ اس نے سہاگ رات سے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے نا؟ خاص طور پر عمران کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتی ہے نا؟ ہاں بیٹا ایسا ہی ہے۔ تم کوئی اچھا سا مشورہ دو، میں بہت اذیت میں ہوں۔ اس کے والدین سے ہم نے اس بارے میں ڈسکس کی تو وہ بھی بہت ٹینشن میں ہیں۔ مجھے تو یہ معاملہ آسیب کا لگتا ہے، ایسا میں نے کہیں پڑھا تھا۔ آپ آج ہی نبیلہ کو کسی پیر بابا یا عامل کے پاس لے جائیں۔ وہی ہوا جب نبیلہ کو پیر بابا کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا اس پر تو کوئی جن عاشق ہے۔ وہ اس کو ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کو اپنے شوہر سے نفرت ہوتی ہے، اس کو اپنے قریب تو کیا اپنے سامنے بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ کبھی بھی اپنے میاں کو قبول نہیں کرے گی۔ وہ جن کئی سال سے اس لڑکی پر عاشق ہے۔ بہت لمبا کام ہے، اس کام میں بہت پیسہ اور ٹائم لگے گا۔ سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ پھر علاج شروع کیا گیا۔ پیر صاحب نبیلہ کے والدین کے گھر آئے۔ انہوں نے ایک کمرہ خالی کروایا۔ پہلے کچھ پڑھ کر گھر والوں پر اور کمرے کا حصار باندھا۔ پھر نبیلہ کے والد سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ آپ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں؟ ریاض صاحب نے کہا، تقریباً 20 سال سے یہاں رہ رہا ہوں۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ کو مکان کی تعمیر کرواتے وقت کوئی مسئلہ پیش آیا تھا؟ جی بابا جی بالکل، اس مکان کا آخری کونا جو بیرونی گیٹ کی طرف ہے، آپ دیکھیں وہ سیدھا نہیں ہے۔ کچھ حصے کی زمین چھوڑ کر پھر مکان تعمیر کروایا گیا تھا۔ تیسرا سوال، ظاہر سی بات ہے چھت پر فیملی والے جاتے ہوں گے، بابا جی نے کہا۔ ریاض صاحب نے کہا، شاید ہی کبھی کوئی گیا ہو، ہم چھت پر تو نہیں جاتے۔ اچھا اب آپ لوگ کمرے سے باہر جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ جب میں آواز دوں تو پھر آئیے گا کمرے میں۔ جی بابا جو آپ کا حکم۔ ریاض صاحب جو نبیلہ کے ابو تھے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ کافی دیر بعد پیر صاحب نے آواز دی تو ریاض صاحب کمرے میں داخل ہو گئے۔ برخوردار اگر آپ یہ سامان لا سکتے ہو تو یہ سامان لے آؤ، اگر نہیں لا سکتے تو مجھے پیسے دے دیں، میں لے آؤں گا، کیونکہ اس عمل کے لیے یہ سب چیزیں چاہیے۔
انہوں نے کاغذ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ریاض صاحب نے کہا، مجھے ان چیزوں کا بالکل علم نہیں ہے، اگر آپ ہی تکلیف کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، کل سے میں چلا کروں گا قبرستان میں بیٹھ کر۔ اس بچی پر زبردست آسیب کا مسئلہ ہے، اصل میں وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے بچی میاں کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس نے میاں بیوی میں نفرت اور دوریاں پیدا کی ہیں، مگر اللہ کی ذات کے آگے کسی کا بھی بس نہیں چلتا۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیر صاحب یہ سب کچھ بتا کر چلے گئے۔ نبیلہ کو پھر اس کے گھر میکے میں بھیج دیا گیا تاکہ آسانی سے علاج ہو سکے۔ علاج شروع کیے 15 دن ہو چکے تھے۔ اس دوران عمران ایک بار بھی یہاں نہیں آئے تھے۔ نبیلہ بالکل نارمل تھی۔ آج پیر بابا سارے انتظامات مکمل کر کے ریاض صاحب کے گھر آئے تھے۔ اب اصل کام کرنا تھا۔ اب کمرے میں پیر صاحب، ہاشم صاحب کے بیٹے اور ریاض صاحب کا بیٹا اور نبیلہ تھی۔ نبیلہ کی نظر جیسے ہی عمران پر پڑی تو جھپٹ کر اس کو دبوچنا چاہا۔ پیر صاحب نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اپنی انگلی پر مضبوطی سے باندھ لی اور اسے قابو میں کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ جب اس پر پھونک ماری تو کہا، بول، تو کیا چاہتا ہے؟ پیر صاحب کے سوال پر مردانہ آواز میں جواب آیا، میں اسے جان سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لڑکے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے میری پسند، میری محبت مجھ سے چھین لی ہے۔ میں نبیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس عمران کو مار ڈالوں گا۔ اچھا، تو مارے گا؟ تجھ میں اتنی ہمت ہے؟ پیر بابا زور سے بولے۔ ہاں، مجھے چھوڑ دو۔ مجھے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ مجھے قید مت کر، میری قوت کو ضائع مت کر، میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ نبیلہ اب کی بار پوری طاقت سے عمران پر لپکی۔ کمرے میں موجود لوگوں نے نبیلہ کو دبوچ لیا، بڑی مشکل سے اس کو اپنی جگہ پر لا کر بٹھایا۔ وہ کچھ بے دم اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ پیر صاحب نے کہا، دفع ہو جاؤ، میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ کیا؟ بھاری آواز آئی، ورنہ مجھے دوسرا پینترا آزمانا ہوگا۔ مجھے مجبور نہ کر، چپ چاپ یہاں سے چلا جا اور آئندہ کبھی بھی ادھر مت آنا۔ پیر صاحب نے پھر کچھ پڑھ کر نبیلہ پر پھونک ماری۔ پیر صاحب کی آواز میں غصہ اور جلال تھا۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد نبیلہ نے پیر صاحب کو گھور کر دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے پیر صاحب کا گلا دبوچنے لگی۔ پیر صاحب کی آنکھیں تو ایسے لگ رہی تھیں جیسے بھی باہر آ جائیں گی۔ اب کی بار سب نے پھر نبیلہ کو پکڑا کہ وہ نڈھال ہو کر گر گئی۔ پھر نیند بے ہوشی میں وہی مردانی آواز آئی، جا رہا ہوں، اب نہیں آؤں گا، جا رہا ہوں۔ 2-3 بار یہ دہرایا گیا، پھر نبیلہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ پیر صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سب کو مبارکباد دی۔ الحمدللہ، میرے 15 دن کے چلے سے آپ کی بچی اس خبیث جن کی قید سے آزاد ہو گئی ہے اور میں نے مکمل انتظام بھی کر ڈالا ہے۔ وہ کونا اب ان خبیثوں سے پاک ہو گیا ہے۔ آپ کے اس مکان میں جس کونے میں یہ مسئلہ تھا، وہیں ان جنات کا بسیرا بھی تھا اور یہیں سے یہ جن آپ کی بیٹی پر عاشق ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد نبیلہ نے آنکھیں کھولی، وہ سب کو حیرت سے بار بار دیکھ رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، اٹھو عمران، اپنی بیوی کو کمرے میں لے جاؤ۔ پیر صاحب نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا اور سب کی نظریں اوپر اٹھ گئیں۔ کرم ہے رب، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر ہاشم صاحب کی بیوی نے عمران کا روم دوبارہ سے سجایا، نبیلہ کو پھر سے دلہن بنایا۔ پھر نبیلہ اپنے مائکے سے ایسے گئی جیسے آج ہی اس کی رخصتی ہوئی ہو۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو ایسی مخلوق سے محفوظ رکھے، آمین۔